نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کو ستانے والوں کے بارے میں ڈرایا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو پڑوسیوں کو تکلیف اور ایذا دینے والا ہے، ایسے بندے کے بارے میں دوزخی ہونے کا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور جو پڑوسی کی برائی پر صبر کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی حوصلہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جن لوگوں سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے، یعنی یا تو وہ زندگی اسی طرح گزارتا رہے یا دنیا سے چلا جائے۔ تو ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کو بھی ڈرایا کہ جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھے تکلیف دینے والا ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہے پڑوسیوں کو ستانے کا، انہیں دکھ تکلیف پہنچانے کا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے علمان واللفیظ کہ اپنی خوشی کے چکر میں کہ جی ہم خوشی منا رہے ہیں، ساتھ والوں کا سکون برباد کر دینا، اتنی تیز آواز میں معاذ اللہ میوزک چلانا، ایک تو میوزک جو گناہ کا کام ہے، اور دوسرا اس کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ان کی نیند کو خراب کرنا، ان کے آرام میں خلل واقع کرنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے گھر سے کچرا نکالا، پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے ڈال دیا، یا اور اس طرح کے انداز اختیار کرنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں حسن معاشرت، اچھے انداز میں زندگی گزارنے کا، بہترین انداز میں زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔